بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم کو رسوا کر سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں میں کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر لیتا ہوں؟ تو مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر دیا۔ تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا۔ ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور پھر انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولیں، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا، اگر اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تم کو بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے اس مکر میں کامیاب ہو گیا۔ اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں۔ یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور چونکہ اپنے منہ میں ابلیس ملعون کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سام کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ یوں آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ آسمان کی جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر آدم اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی؟ جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو، یاد رہے جو پھل ممنوع تھا وہ پھل گندم تھا۔ اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گندم کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور بھی اب بھی دل فریب پرندہ ہے۔ جو بھی اس کی چمک دھمک میں مگن ہو جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بلا دیا۔ یاد رہے، اماں حوا، مور اور سام کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستوں، معلوم ہوا اس زمین پر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا، اور پھر تفسیر میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان 7 آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور 2 دن میں 7 آسمان تخلیق فرمائے،
اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، صحرا اور سمندر، میدان سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے 4 دنوں میں تخلیق کیا، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی، اور پھر اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستوں، معلوم ہو گیا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی، اور جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا، اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا۔ یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے، یمن سے کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو اللہ پاک کی ذات موجود تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو، یاد رہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں اس کی رائے لازمی دیجیے گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ایمن اردو لیب کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔